السلام علیکم۔ گوگل میپ سے آپ خود بھی ڈسٹینس چیک کر سکتے ہیں ہوٹلس کا۔ میں آپ کو ڈفرینٹ ہوٹلس بتاتا ہوں، جیسے یہ منار الہدیٰ ہے، مجد المہاجرین ہے، لولو الخلیل، ماتھر ایلیٹ ہوٹل ہو گیا، اس کے علاوہ نوار شمس ہو گیا اور اعمار اندلسیہ ہو گیا۔ یہ سارے ہوٹل مطلب اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہوٹلس ہیں جو کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوتے ہیں بیسیکلی۔ تو اچھا، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گروپ کے ساتھ آئے ہیں عمرہ ٹور پہ، یا پھر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ جس ہوٹل میں بھی اسٹے کر رہے ہیں اس ہوٹل کی وزٹنگ کارڈ لے کے اپنے سارے گروپ کے اندر شیئر کر دیں، مطلب سارے ممبرس کو دے دیں ایک ایک کارڈ، تاکہ اگر کہیں سے بھی انہیں رستہ سمجھنے میں کنفیوژن ہو رہی ہے یا وہ گروپ سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں رش کی وجہ سے، تو ان کو ہوٹل تک پہنچنے میں کوئی بھی کنفیوژن یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آتھرائز پرسن ہو یا رسپانسبل، تو وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھ کے نا سارے اپنے گروپ کے ممبرس کو دے دیں، پیج پہ لکھ کے دے دیں یا جیسے بھی، کیونکہ سم ٹائم کچھ ممبرز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سیل فون نہیں ہوتا، تو آپ انہیں پیج پہ لکھ کے دے دیں۔ ایٹ لیسٹ وہ کہیں پہ بھی اگر کسی کنفیوژن کا شکار ہیں یا کسی پریشانی میں، اور ہوٹل تک پہنچنے میں یا آپ تک پہنچنے میں انہیں پریشانی ہو رہی ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ کسی سے بھی ہیلپ لے کے وہاں سے کال کر کے تو آپ تک پہنچ سکتے ہیں ایزیلی، یا آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں نا۔ چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ ابراہیم خلیل روڈ کا ویو ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بیچ میں کبوتر چوک آتا ہے، اور اس سائڈ پہ یہ سامنے جو گلی ہے یہ شارع ہجرہ روڈ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے گوگل میپ کے تھرو بتاتا ہوں کہ خانہ کعبہ بیسیکلی حرم شریف سے لے کے آگے ابراہیم خلیل روڈ تک، اور اس کے آگے آپ کے ہوٹل کا ڈسٹینس آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کبوتر چوک، جو کہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کبوتر چوک کے پاس ہمارا ہوٹل ہے، یا ایجنٹس بھی آپ کو بتا رہے تھے کبوتر چوک، تو یہ گوگل میپ کے تھرو میں آپ کو پہلے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے کبوتر چوک بیسیکلی، جو کہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر واقع ہوتا ہے، بالکل ساتھ اس کے جڑا ہوتا ہے، اور ایگزیکٹلی گوگل میپ کے اوپر تو یہ لوکیشن آتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ پیچھے اس کا جو بھی ایریا تھوڑا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ بھی کبوتر چوک میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ اور یہ ابراہیم خلیل روڈ پیچھے کبری والی سائڈ پہ جاتا ہے، یہ روڈ جہاں پہ کراس ہو رہے یہ پل ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا۔ اور یہ دوسری روڈ جو میں آپ کو مارک کر کے دکھا رہا ہوں یہ بیسیکلی شارع ہجرہ روڈ ہے۔ اب یہی دو مین روڈز ہیں، یا تو آپ کا ہوٹل ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوگا 90% چانس یہی ہے، یا پھر شارع ہجرہ روڈ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ شارع ہجرہ روڈ ہے اور ساتھ ابراہیم خلیل روڈ جو کہ یلو کلر کی لائن ہے، اب ان کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ بزی ایریا ہے، ابھی بھی دیکھیں گوگل میپ پہ شو ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ مارکیٹس وغیرہ شاپنگ سینٹر اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، اور حاجیوں کا رش بھی یا عمرہ زائرین کا یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پاکستانی کھانوں کے ہوٹلس بھی آپ کو مل سکتے ہیں، اور ساری جو بھی نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ایشین کے جو ہوتے ہیں نا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور اس سائڈ کی جتنے بھی کنٹریز ہیں ساروں کے ہوٹل موسٹلی یہیں پہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ہوٹل میں نے پک کیا ہے لولو الخلیل، اس کا ڈسٹینس آپ کو چیک کر کے بتا رہا ہوں، جو کہ کبوتر چوک میں ہے ہوٹل، اور حرم سے دیکھیں اس کا فاصلہ 500 میٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گوگل میپ کے تھرو، اور جو کہ ایگزیکٹلی ہوتا بھی اتنا ہی ہے۔ اب اسی طرح آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ہوٹل واؤچر ملا ہے، لیٹ سپوز میں یہ ایک ہوٹل سرچ کر رہا ہوں جو تھوڑا اس کا ڈسٹینس زیادہ ہے اس سے، تو بلورا تاج یا اس طرح کوئی بھی ہوٹل آپ جو بھی آپ کے واؤچر پہ ہوگا آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کا 800 میٹر ہے۔ اب یہ کبری آگے پیچھے جو پل والی سائڈ ہوتی ہے جہاں سے ابراہیم خلیل روڈ کے پیچھے پل کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو ادھر ہم اس کے قریب کوئی ایک ہوٹل سرچ کر لیتے ہیں، جیسے کہ پیلسٹائن ہوٹل۔ تو اب اس کا ڈسٹینس آپ نے دیکھا ہے تو وہ اباؤٹ 1.1 کلومیٹر، مطلب 1100 میٹر اس کا ڈسٹینس بن جاتا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی دونوں سائڈوں سے اب وہ گوگل میپ پہ دے رہا ہے کہ آپ شارع ہجرہ والی سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں اور سیدھا ابراہیم خلیل روڈ سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو کوئی بھی ہوٹل واؤچر ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ گوگل میپ پہ اس کو خود سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈسٹینس کتنا ہے ایکوریٹ، ٹھیک ہے۔ اور اب گوگل میپ پہ تو صرف میں آپ کو یہ سارا ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے ہوٹل اور اپنے ڈسٹینس اور ساری چیزوں کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے۔ اب میں ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ہوٹل کہاں پر ہوتا ہے، اور آپ کو اگر عمرہ ایجنٹ جو آپ کا ہے وہ صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر رہا ہے تو آپ نے خود سے کیسے چیک کرنا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو موسٹلی جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بندے کے ساتھ جو بھی عمرہ زائرین ہوتے ہیں ان کے ساتھ مطلب مس کمٹمنٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بکنگ کے ٹائم کچھ اور بتاتے ہیں، اور جب بندہ مکہ شریف پہنچتا ہے تو یہاں پہ ڈسٹینس کچھ اور نکلتا ہے، اور پھر بعد میں وہ بندے کا مسئلہ بھی جلدی حل نہیں کرتے، بڑا مسائل بن جاتے ہیں اور پریشانی بن جاتی ہے یہاں پہ آ کے۔ تو کوشش کریں پہلے ہی واؤچر کو اپنے کو ایکوریٹ رکھیں۔ اور یہ اب روڈ جو ہے دیکھیں ایک بزی روڈ ہے، اور یہ شارع ہجرہ روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ اب سارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش اور اس سائڈ کے سارے یہاں پر مقیم ہوتے ہیں جب عمرہ کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ سارے شاپنگ سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، مطلب آپ اس میں
ہر قسم کے آئٹم آپ کو مل سکتے ہیں، گفٹس مل سکتے ہیں، کھجور وغیرہ مل سکتی ہے، میڈیکل سٹور ہیں، کھانے کے ہوٹلز ہیں سارے انڈین، پاکستانی اور ڈیفرنٹ ہوٹلز. مطلب یہاں پہ آپ کو اپنے مطلب کی ساری چیزیں جو کہ ایشین ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اب بیسیکلی یہ بھی ایک حساب سے سائٹ جڑتی ہے کبوتر چوک کے ساتھ ہی، اور ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ بھی بیچ میں سے اس کا ایک ایکسٹینشن وے ہوتا ہے، اور یہ ساری جگہیں آتی ہیں بیسیکلی اس کے کلاک ٹاور کی بیک سائڈ پہ. تو اب ہوتا تو یہ ہے کہ جو بندہ فرسٹ ٹائم آتا ہے یا اتنا واقف نہیں ہوتا تو اس کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہوٹل کا اتنا زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایون کہ پورے مکہ سے کہیں سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو کلاک ٹاور ایٹ لیسٹ نظر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ آ کے ابراہیم خلیل اشارہ ہجرہ روڈ ختم ہوتا ہے، اور آگے دیکھیں یہ اس چوک میں کافی کبوتر بیٹھے ہیں، تو اسی چوک کو کبوتر چوک کہتے ہیں. اب اس چوک کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو یہ ساری بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک لائن میں بنی ہوئی ہیں، اگر ان بلڈنگز میں سے کوئی ہوٹل آپ کو ملتا ہے اور آپ کو گائیڈ بھی کیا گیا ہے بکنگ کے ٹائم کہ آپ کا ہوٹل کبوتر چوک میں ہوگا، تو پھر تو مطلب آپ کے ایجنٹ نے آپ کے ساتھ صحیح طرح سے ڈیل کیا ہے، اس نے کوئی مس کمٹمنٹ نہیں کی ہے. جو انہوں نے بتایا تھا اس حساب سے ہی آپ کو ہوٹل دیا، اور یہاں سے ڈسٹینس اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور بہت کم بھی نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا، مطلب ایزیلی مینیجیبل ہے اگر آپ کو یہاں پہ ہوٹل ملتا ہے. تو ایک اور چیز تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں نے بہت زیادہ فیل کی ہے کہ ہمارے جو عمرہ ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ کسی کو بھی گائیڈ نہیں کرتے، اور موسٹلی یہاں پہ ایجڈ پرسن یا جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے بس آپ جس بھی ہوٹل میں اسٹے کریں ان کے ہوٹل کا ایک وزٹنگ کارڈ لیکن اپنے پاس سارے سنبھال کے رکھ لیں، تاکہ پھر ہوٹل سرچ کرنے میں کسی کو پریشانی نہ ہو. موسٹلی لوگ ہوٹل سرچ کرنے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا. چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. ویڈیو میں آپ کو ایک پل نظر آ رہا ہے یہ سامنے، جس کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں. یہ بیسیکلی کبری والی سائڈ ہے، اور یہی میں نے آپ کو میپ پہ دکھایا تھا کہ یہ ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر سے ایک پل گزر رہا ہے جہاں پہ کبری والی سائڈ ہے. تو اگر آپ کو وربلی آپ کے ایجنٹ کہتے ہیں یا پھر ایک ہوٹل واؤچر دے کے آپ کو جسٹ بتا دیتے ہیں کہ کبری والی سائڈ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے کبری کا کنفرم کرنا ہے، کیونکہ یہ کبری ایک تو بالکل حرم شریف کے پاس ہے، اور دوسری یہ پل والی سائڈ ہے جو کہ بہت دور پڑتی ہے. حرم شریف کے پاس جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور جو پل والی سائڈ ہے یہ کافی دور ہے. اب یہ بیچ میں جو رستہ ہے یہ شارع ہجرہ روڈ سائڈ سے ابراہیم خلیل روڈ پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جس سائڈ پہ یہ ساری پارٹیشن وال لگائی ہے انہوں نے، اس کے اندر مطلب یہ کبوتر چوک ہی کنسیڈر ہوتا ہے سارا. تو اس کے اندر سے بھی آپ جا سکتے ہیں، باہر سے اس سائڈ سے بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کو آپ کے عمرہ ایجنٹ جو ہیں بیسیکلی وہ ہوٹل واؤچر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز ایک ہوٹل کا نام لکھا ہے فندق لولو الخلیل اور سملر میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا مطلب کہ کنفیوژن بنتی ہے یا پھر بندہ پھنس سکتا ہے، کیونکہ سملر کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا ہوٹل، مطلب اب یا تو وہ دیں گے یا اس جیسا کوئی بھی ہوٹل آپ کو دیں گے. اب اس جیسے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ڈسٹینس زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں گلی میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ آپ کو واک کرنی پڑتی. تو آپ سب سے پہلے تو عمرہ ایجنٹ سے کہیں کہ آپ کو وہ ایگزیکٹ وہی ہوٹل لکھ کے دیں جس میں آپ نے اسٹے کرنا ہے جا کے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مکہ میں ہے چاہے مدینہ میں ہے، لیکن ایگزیکٹ ایک ہی ہوٹل کا نام لکھے کہ اسی ہوٹل میں ایگزیکٹلی آپ کو ٹھہرانا ہے. اگر اور سملر کہتا بھی ہے تو پھر اس سے آپ یا تو پوچھیں کہ کون سا ہوٹل ہے، پھر اس کو آپ گوگل میپ پہ چیک کر لیں. ادروائز سب سے پہلی اور اچھے ایجنٹ کی تو بات یہی ہوگی کہ وہ آپ کو ایک ہی ہوٹل لکھ کے دے گا. سملر والا سین وہ کرے گا ہی نہیں. اگر کر رہا ہے تو اس میں پھر یہاں پہ آ کے آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. موسٹ آف دا چانس ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آ کے پھر اس ہوٹل میں جگہ نہیں ہوتی، بکنگز فل ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو وہ دوسرے ہوٹل میں اسٹے کرواتے ہیں، اور جو کہ دور بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے کے بعد آپ کے لیے پریشانی نہ بنے. تو آپ کو ہوٹل واؤچر ملتا ہے، وہ آپ ایگزیکٹلی وہی والا ہوٹل لکھوا کے لیں تاکہ یہاں پہ آپ کو آ کے پریشانی نہ ہو کسی بھی قسم کی. اب یہ سارا ابراہیم خلیل روڈ ہے جہاں سے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف سے جا رہی ہیں. یہ بسز رکی ہوئی ہیں، حاجیوں کو کوئی پک کر رہی ہیں، کوئی ڈراپ کر رہی ہیں. اور یہ بالکل اب جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں تو حرم کا ڈسٹینس کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سارا واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے بیسیکلی، جو کہ ڈیلی آپ کو کرنا ہوتا ہے. اگر تو آپ کی روٹین ایسے ہے کہ آپ نے میکسیمم ٹائم حرم کے اندر گزارنا ہے، پھر تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کی روٹین ایسے ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے ہوٹل میں واپس آنا ہے، پھر دوبارہ نماز کے لیے جانا ہے، اس طرح 5 ٹائم کی نماز کے لیے جانا ہے، تو پھر بار بار آنا جانا اگر آپ کا ہوٹل دور ہے تو وہ آپ کو روٹین کافی تھکا دیتی ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں تو ان کے لیے کافی پھر یہ چیز پریشانی والی بنتی ہے، کیونکہ بار بار ان کے لیے چلنا اور اتنا زیادہ ڈسٹینس کور کرنا بار بار وہ کافی پریشانی اور مشکل کا سبب بنتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہوٹل واؤچر کے اوپر ہی ساری مطلب کہ آپ کا سفر ڈیپینڈڈ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ آنے سے پہلے ہی اپنے ایجنٹ سے
آرام سے بیٹھ کے ڈیٹیل میں ساری چیزیں ڈسکس کریں, کوئی جلد بازی نہ کریں, ان سے ساری چیزیں ایکوریٹلی پوچھیں. گوگل میپ کے تھرو آپ اپنا چیک کریں کہ ہوٹل ایگزیکٹلی کہاں پر ہے, اس کا ڈسٹینس دیکھیں, کیونکہ ڈسٹینس بیسیکلی صرف اتنا ہی نہیں ہوتا, آگے پھر حرم کے اندر جا کے بھی حرم کے صحن کا بھی ڈسٹینس ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں آج کل کے سچویشن کے حساب سے انہوں نے ڈائیورجنس بھی لگائی ہوئی ہیں, جس پہ پھر وہ رستہ چینج کر کے آپ کو اندر جانے دیتے ہیں, تو اس طرح ڈسٹینس ٹوٹل ملا کے کافی زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ جو کہ ایک بزرگ بندے کے لیے کافی مشکل اور پریشانی بن جاتی ہے. تو بس دعا تو یہی ہے کہ آپ جب بھی آئیں یہاں پر, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں سارے معاملات میں, اور یہاں پہ آپ کو آ کے ہمت دیں, اور زیادہ جذبہ دیں, صحت دیں, اور اتنا ٹائم اور اتنی توفیق دیں کہ آپ کھل کے عبادات کر سکیں اپنے لیے اور سارے احباب کے لیے. کیونکہ یہاں پر آ کے بس آپ کو کسی چیز میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی. یہاں کے سعودی گورنمنٹ کے انتظامات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, کسی قسم کی پریشانی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ آپ کو ویزا ٹکٹس وغیرہ کی بھی کوئی پریشانی ہوتی. صرف ایک ہی چیز کی پریشانی ہوتی ہے آپ کو ہوٹل کی. ہوٹل آپ کا اگر ڈسٹینس دور ہے تو آپ کو یہاں پہ آ کے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, جو کہ میری بھی کوشش یہی ہے کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی, کیونکہ یہاں پہ ایک نیک مقصد کے لیے سارے آئے ہوتے ہیں, تو ان کا آسانی سے گزرے. اب یہ سامنے میں جو بلڈنگ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ بھی بیسیکلی کبری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل حرم کے پاس, حرم کے صحن سے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہی ہوتی ہے ایک حساب سے صحن کے ساتھ. تو یہ بھی کبری ہے. اب اس کبری کو اور جو پیچھے پل والی سائڈ تھی, ان دونوں کو ایک تو آپ نے کنفرم کرنا ہے اپنے عمرہ ایجنٹ سے, پھر دوسرا آپ نے کبوتر چوک کے اراؤنڈ خود سے چیک کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ گوگل میپ پہ کسی بھی ہوٹل کا ڈسٹینس لکھیں گے, اور اس سے آپ کو کبوتر چوک اور ٹوٹل حرم کا ڈسٹینس بھی کیلکولیشن کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی, جس میں آپ کو یہاں پہ آ کے بھی پھر کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ سارے ہوٹل گوگل میپ پہ اپڈیٹڈ ہیں. تو آپ ایزیلی ان کا ڈسٹینس جو ہے نا کیلکولیٹ خود سے کر سکتے ہیں, نہ کہ یہاں پہ آ کے آپ پھر رسک لیں پہلے ان کی باتوں پہ یقین کر کے, اور پھر یہاں پہ آ کے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو بس یہ دو تین چیزیں ہی ہیں. ایک تو کبری کا آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ کون سی والی کبری ہے, جو مکہ کے بالکل قریب ہے یا پیچھے پل والی سائڈ ہے. دوسرا ہے شارع ہجرہ روڈ یا ابراہیم خلیل روڈ پہ آپ کا ہوٹل کبوتر چوک سے کتنا دور ہے, تو وہ آپ ساری چیزیں خود سے چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ والی جو سائڈ ہے نا, یہ بیسیکلی جبل عمر والی سائڈ ہے. یہاں پہ بھی رہائش ملتی ہے, لیکن اس سائڈ پہ ہوٹل جو ہیں 4 اسٹار 5 اسٹار آ جاتے ہیں, تو جس میں رہائش مطلب جو پاکستانی پیکج کے حساب سے, جو اکانومی پیکج یا اس طرح کے پیکجز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے یہاں پہ رہائش تو وہ دیتے نہیں ہیں, وہ پیچھے ابراہیم خلیل روڈ یا شاہراہ ہجرہ والی سائڈ پہ دیتے ہیں. تو اس سائڈ پہ اگر جبل عمر والی سائڈ پہ بھی آپ کی رہائش ہے, تو پھر تو بالکل حرم آپ کے سامنے ہوتا ہے. بٹ یہاں پہ مطلب عمرہ ایجنٹ تو آپ کو اس سائڈ پہ بھی تو نہیں دیں گے اکانومی پیکج کے اندر کبھی بھی ہوٹل وغیرہ, کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ چارجز ہوتے ہیں. ایون کہ جو کلاک ٹاور وغیرہ ہے, اس میں بھی 25,000 to 30,000 پر نائٹ کے حساب سے چارجز ہوتے ہیں, وہ بھی نارمل ڈیز میں. اگر حج کے دن ہوں تو پھر یہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ پر نائٹ کے حساب سے ان کی جو چارجز ہیں نا وہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پیچھے جو جتنے بھی ہوٹل ہیں, میں آپ کو باقی ویڈیوز بھی شیئر کروں گا, اس میں میں آپ کو ہر ہوٹل کا وزٹ کر کے اس کے اندر جا کے آپ کو ریسیپشن سے سارے ان کے ریٹس پتہ کر کے دوں گا. ویسے موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ کبوتر چوک کے اراؤنڈ جو بھی جتنے بھی ہوٹلز ہیں, وہ اباؤٹ آپ کو 100 to 150 ریال پر نائٹ کے حساب سے مل جاتے ہیں. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوٹل کس کیٹیگری کا ہے اور کتنا ڈسٹینس ہے اس کا. اب اس سے پیچھے جتنا جاتے جائیں گے, وہ پھر آپ کو 90 ریال 80 ریال 50 ریال اتنے میں بھی مل سکتا ہے, لیکن وہ ڈسٹینس پھر ان کا دور ہوتا جاتا ہے. تو یہ اب ہم آ گئے, یہ جو ساری آپ آگے بورڈنگ لگی ہوئی ہے البیک کی, یہ البیک سائڈ پہ جبل عمر میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو البیک وغیرہ اور باقی بھی اس طرح فوڈ کورٹ وغیرہ مل جاتے ہیں اوپر 4th فلور پہ جا کے. تو وہاں پہ آپ اپنا میل وغیرہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں, چونکہ موسٹلی بندوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ البیک کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کے ہوتے ہیں کہ وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہی کھائیں, تو وہ اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں. باقی پاکستانی کھانوں کے لیے تو پیچھے ابراہیم خلیل روڈ یا شاہراہ ہجرہ روڈ والی سائڈ پہ بے تحاشا ہوٹل ہیں, اور ساری ڈشز اویلیبل ہوتی ہیں جو کہ پاکستانی لائک کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں پاکستانی, انڈین اور سارے اس ٹائپ کے جو بھی فوڈ ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اب جبل عمر والی سائڈ ہے جو کہ بالکل حرم کے پاس ہے. میں یہاں سے آپ کو کھڑے ہو کے ایک سائڈ پہ یہ دیکھیں جبل عمر ہے, اور بالکل سامنے حرم سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس سائڈ پہ یہ کلاک ٹاور اور باقی بلڈنگز جو ہیں نا اس کے ساتھ کنیکٹڈ, وہ ساری اس سائڈ پہ آ جاتی ہیں. سو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ساروں کو یہ انفارمیشن مل جائے, اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو بھی لائک کریں. اور بس سب بھائیوں سے, سب دوستوں سے, سب ویور سے یہی التماس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آئیں میرے لیے ضرور دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, اپنے والدین کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اور اسپیشلی میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ بس اللہ پاک یہاں پہ بار بار سب کو بسعادت حاضری نصیب فرمائیں اور قبولیت
فرمائے حاضری کی، اور ایسی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں پسند کی جائیں اور قبول و منظور ہوں۔ اور بس یہ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور آپ کو باقی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا میں جتنی کوشش ہو سکی میری۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ملتے ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔